حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، عرب میں جزیرۃ العرب کے اندر بہت سال پہلے کا ایک واقعہ کہ ایک صاحب وہاں کے جو بادشاہ ہیں ان کا ایک خاص محل، اس محل کی ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے غفلت میں چلے گئے اندر، غفلت میں صرف اندر تک نہیں گئے، جہاں بچے کھیل رہے تھے گارڈن میں وہاں تک چلے گئے۔ گلاس ہے، وہ گلاس کے اندر سے، کمرے کے اندر سے وہ جو اصل جو شام ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی اجنبی، کوئی حضرت ہے، بالکل اندر آ گئے ہیں۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ کیا کہ ہمارے باغ کو پارک جیسا سمجھ کے وہ چل کر جا رہے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، اور جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں سے جو اندر سے بادشاہ دیکھتا ہے اس کے بچے کے پاس جا کے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اس سے لاڈ پیار کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے جاتے ہیں۔ سارے جو سیکیورٹی کے تھے سارے کے سارے گارڈ دوڑ پڑے، گئے، پکڑے، کچھ کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں اس کی طرف سے وہاں سے فون چلا گیا کہ ان کو لے کر آؤ میرے پاس۔ سب ڈر کے مارے وہ گارڈز بھی کہ اب تو کوئی بڑا فیصلہ، آپ کی سزا کے بارے میں سنا دیا جائے گا، لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ لائے، سامنے لا کے کھڑا کرے تو یہ اٹھ کر آگے بڑھ کے آ کے ملاقات کیا۔ پوچھنے پر معلوم پتہ چلا کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں مولانا، کیوں اندر آ گئے؟ عربی میں بولے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تھا، یہ حرم کا علاقہ کا تو وہاں کے ان کے اعتبار سے حرم کا معنی ممنوع، باؤنڈری، اس کے اندر نہیں آنا، وہ عربی کا ورڈ اس کے لیے بھی وہاں بھی یوز کرتے، تو اس کے اندر نہیں آنا تھا، بلکہ مجھے نہیں معلوم، غفلت میں ایسا اندر گھس گیا، معمول پارک سمجھ کے آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بچے کو جو پیار کیا نا، لاڈ کیا نا، کیوں کیے؟ نہیں، ہم تو بچوں کو لاڈ پیار کرتے ہی ہیں، تم جس بچے کو لاڈ کیے تھے وہ میرا بچہ ہے، تم نے جس انداز سے اسے لاڈ پیار کر کے آگے بڑھے اس سے میں بہت بہت خوش ہو گیا میں۔ اب تم کو جتنے دن رہنا ہے ہمارے محل میں ہمارے مہمان بن کے تم رہو گے۔ بچوں سے لاڈ پیار۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت 2 بچوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھائی آئی، بھوک کی وجہ سے کچھ مانگ رہی تھی، میرے پاس 3 کھجور تھے، صرف 3 ڈیٹس کھجور تھے، تو میں وہ اٹھا کے ماں کے پاس دے دی۔ وہ ماں ایک کھجور کو اپنے اس بچے کے پاس اور ایک کھجور کو اپنے اس بچی کے پاس دے دی۔ وہ دونوں ان کو بیج نکال کے دے کے اس کے بعد یہ کھانے والی تھی کہ بچے وہ اپنا کھا چکے تھے، مانگ رہے تھے بچی امی کے پاس، بچے دونوں بچیاں، وہ ماں منہ تک لے کر گئی، پھر اس کو بھی 2 ادا کر کے 2 بچیوں کو دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت شاک ہو گئی تھی، کم عمر کی تھی، بہت حیرت ہوئی، یہ کیا، یہ ماں کے اندر کا یہ جو ممتا کیا ہے، یہ کیسا رحم ہے یہ؟ وہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، پوچھ رہی تھی، وہ ایک کھجور بھی نہیں کھائی تھا، اپنے بچوں کو دے دی، نہیں یہ میرا حصہ بول کے کھایا جاتا، اسے بھی آدھا کر کے دے دی، خود تو ایسے چلے گئی نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اس عورت کو اللہ تعالیٰ گارنٹی جنت دے دیں گے۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ بچے دے اور ان بچوں کی اچھی تربیت کر کے، پرورش کر کے ان کو نیک صالح بنائے، تو ان کے ساتھ اللہ، سب کے ساتھ، ان سب ماں باپ کے ساتھ اللہ یہی معاملہ حشر کرے گا کہ ان کو جنت دے دے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نواسے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گود میں بٹھائے ہوئے ہیں نواسے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔
حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ بھی آئے ہوئے تھے، جو سارا جو جنتا بیٹھا ہوا تھا وہ پبلک میں انہوں بھی بیٹھے تھے. انہوں بولے کہ حضرت میرے بھی 10 بچے ہیں، 10 بچے ہیں مجھے، یہ ایک بچے کو بھی بوسا دیکھو نہیں نا، یہ کیا ہے تم لوگ بوسا سب دیکھو لاڑ پیار کرتے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک عجیب جملہ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جس کو دوسرے پر رحم کرنے کی عادت نہیں اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. میں اگر دوسروں پر رحم کرتا ہوں تو اللہ میرے اوپر رحم کرے گا، اگر میں دوسروں پر رحم نہیں کھاتا تو اللہ بھی میرے اوپر رحم نہیں کھائے گا. ایک انسان کوئی غریب پھٹے پرانے نوٹ دے دیتے تو دکان والا اسے قبول کر لیتا تھا، یہ چھوڑو یہ تو غریب ہے، اس کے پاس یہ پھٹکر ہے، یہ نہیں چلتا، یہ نہیں، وہ نہیں بولنا، لے لیں گے، جو ہوتا انہوں دین دے انہوں لے لیتا تھا. وہاں گیا اللہ کے پاس سارا کا سارا معاف. تو کیسا لوگوں کے کھوٹے پیسے لے لیتا تھا نا، تیرا اعمال بھی کھوٹے تیرے، کیا بھی قبول کرے جیسا تیرے پاس عمل نہیں، لیکن لوگوں کے وہ بیکار کے پیسے جو نہیں چلنے والے پیسے ہیں وہ تو لے کر رحم کرتا تھا. ہم تیرے اوپر رحم کرتے ہیں، تیرے سارے گناہ معاف، تیرے سارے اعمال عبادت قابل قبول نہیں تھے، لیکن تو جو کرتا تھا نا اس کے بدلے میں. ایک اور واقعے کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے نواسوں کو چوم رہے تھے، تو باہر سے کھیڑے سے جو لوگ آئے تھے، صحابہ مسلمان چنو بھی آئے تھے، انہوں سب جو بیٹھے تھے ان کو عجیب لگا، کیا بچوں کو چومتے نا، تقبلون الصبیان، تم لوگ بچوں کو چومتے ہو، فما نقبلہم، ہم تو بچوں کو چومتے نہیں، ہمیں بوسہ دیتے نہیں، کیا تمہیں سب بوسہ دیتے نا. حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ اب املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمۃ، اللہ تمہارے دل میں رحم نہیں رکھو ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں ٹھوس کیا سکتا ہوں. میں بزرگان محترم، نومبر کا مہینہ، آپ کو یہ بھی پتا نومبر کے مہینے میں چلڈرنس ڈے بول کے منایا جاتا ہے، کسی جگہ 14 نومبر، کسی جگہ 20 کو چلڈرنس ڈے بہرحال منایا جاتا ہے. اسی دنیا کے اندر ایک ملک فلسطین بھی ہے، وہاں کے بھی بچے ہیں، وہ بھی چلڈرنس کہلانے کے قابل. ان لوگوں کے لیے بھی دوسرے دنیا کے سارے بچوں کے منانے کا دن طے کیا گیا کہ ان کے حقوق کے بارے میں پوری دنیا کے اندر اویئرنیس کیا جائے، سارے لوگوں کو یاد دلایا جائے کہ بچے کیا، بچوں کو پڑھائی کا حق ہے. تم 18 سال کے اندر تعلیم کے بغیر اپنے پاس دکان میں کام کے لیے رکھتے ہو تو تم کو قید کر لیا جائے گا. قانون سخت بنا دیا گیا، کوئی ایسا پھنس جاتا ہے تو اس کی دکان کو سیل رکھ دی جاتی کہ نابالغ بچے سے کہیں کو کام لیا، اس کے پڑھنے کی عمر نہ ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے، یہ پڑھنے کا حق دلانے کے لیے تو ہے، لیکن یہ بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں، پیدا ہونے کا حق سے محروم کیا جاتا ہے. کیسے انداز سے اس کو مار دیا جاتا، پیدا ہو گیا اس کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا. 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، سب کو مارا جاتا ہے، بچوں کو ٹارگٹ کر کے مارا جاتا ہے. بچوں کو تعلیم دینا تو دور کی بات، وہ پہلے زندہ رہیں گے تو نہ تعلیم حاصل کریں گے، زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. اسی دنیا کے اندر، جس دنیا میں ہم جیتے ہیں، کوئی اور پلانٹ نہیں، اسی دنیا کے اندر ہمارے ہی جیسا وہ بھی انسانی بچے، کوئی اور مخلوق کے بچے نہیں، وہ بھی انسان، وہ بھی انسانی بچے. ان بچوں کو کیوں حق نہیں ہے حضور علیہ السلام کے؟ اچھا میں اور بھی چند چیزیں آپ کو بتاؤں. میں بچوں کو تکلیف دیکھ کر کسی بھی انسان، چاہے وہ کون سے مذہب والے کا بھی، کون سے بھی مذہب والا ہو، اس کا دل اللہ یہ کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہو الگ بات ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَشَقَّقُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر بھی ایسا کہ اس سے پانی نکل جاتا. اگر کسی کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، الگ بات کہ انہیں انسان میں جمع نہیں ہو، اس کا دل ذرا بھی ترستا نہیں ہے، تڑپتا نہیں ہے، تو پھر انسان میں جمع نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی غالباً زینب رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجے، میسیج آتا ہے، صحابہ کے ساتھ ہیں، حضور ایک ضروری میٹنگ میں ہے، میسیج آتا ہے، حضور آپ کی بیٹی بلائے ہیں، آپ کے نواسے ہیں نا، انہوں سکرات کے عالم میں ہیں، کہتے چھوٹا سا بچہ سکرات کے عالم میں ہیں، کہتے بلاتے ہیں ارجنٹ، ضروری مشورے میں ہیں. حضور علیہ السلام بولے دیکھو سلام بولو میرا، اور ان کو تسلی بولو، اور بولو کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو دیا اللہ کا، جو لیتا ہے اللہ وہ بھی اللہ کا، اللہ کا دیا ہوا اللہ خود لے لیتا ہے. وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، ان کو بول دو کہ چاہیے کہ وہ صبر کریں، اللہ کے پاس اجر کی امید رکھے، بڑا اجر ملے گا ان کو. ہر چیز کا ایک وقت ہے. اللہ وہ بچے کو ہمارے پاس دیا تھا، سو امانت کے طور پر اتنے سال کے لیے سمجھ جاؤ. بولو کیا زبردست کلمہ، گئے جا کر بولے. لیکن بیٹی باپ ان کے بیچ میں رہتا چیک
ٹھیک ہے ابا بولے سو پورا بیٹی سن لی, سن کو بھی نہیں ابا ناچ کر کو بولو, پھر بیٹی بول کو بھیجتی, دوبارہ آئے خیسے نہیں وہ ضرور آپ آناچ کہتے ہیں, آپ کی بیٹی بلاتی ہیں. پھر حضور 3-4 صحابہ ساتھ میں آ گئے, حضور چلے گئے اٹھ کر, سیدھا گئے گھر کو گئے, نواسے کو گود میں لے لیے. سانس اکھڑ رہی ہے, لاسٹ سکرات کا عالم, سانس اکھڑ رہی ہے, گود میں ڈال لیا اللہ کے رسول, بالکل بغیر رکے کے آنسو بہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو, بے حد آنسو بہ رہے ہیں. صحابی جو ساتھ میں تھے نا, حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ, بڑے بڑے صحابہ, حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ایسے بڑے بڑے صحابہ ساتھ میں تھے. لیکن حضور ایسی ایک بات پر روتے ہوئے ان کو دیکھ کو حیرت ہوئی, کیسا خطرناک, کیا کیا کاما کرنا بول کو, کیا کیا نہیں سوچتے. لیکن ایک بچہ اگر کو بولتے ہی اتنا رحم دل ہو کو ایسا روتے نا کر کے, فوراً انہوں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما ھذا, اللہ کے رسول آپ کچھ نہ ہم نہ صبر سکھانے والے, کیا ہے آپ کہیں کو روتے ہیں, کیسی کیسی چیزوں کو صبر کرے سو, کیسا کیا کیا برداشت کرے ہیں, آپ روتے کیا, ما ھذا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیے کہ ھذہ رحمت, یہ وہ مہربانی ہے, رحمت, رحم, جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہ. حدیث کے الفاظ ہیں بخاری شریف مسلم شریف میں آئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں جو رحم ڈالتا نا, وہ اس کی وجہ سے آنے والے آنسو, اس میں ہمارا کنٹرول نہیں. بچے کو اس حالت میں دیکھ کر آٹومیٹک آنسو, کون پتھر دل ہوگا بچوں کو یہ حالت ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکے, آنسو تو آتے ہیں, بالکل بے اختیار نکلیں گے, نکلتے ہیں تو ہی وہ انسان, اس کا مطلب بعض روایتوں کے اندر ایسا لفظ آیا کہ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَا. خیر وہی مضمون ہے کہ بندے کے دل کے اندر اگر رحم کرنے والا انہیں ہے تو ایسی کسی مصیبت کو دیکھ کر اس کے آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جائیں گے. مدینہ منورہ کے اندر ایک بچی ہے, چھوٹی سی بچی, زیورات ڈالی ہے کان میں, گلے میں زیورات ڈال کے مدینہ منورہ کی گلی میں نکل کر جا رہی ہے, اپنے کسی کام سے جا رہی ہے. کوئی وحشی درندہ ہی ہوگا نا بچوں پر حملہ کرنے والا, کون انسان ہو سکتا ہے جو بچوں کو چن چن کے مارے, عورتوں کو چن چن کے مارے, اور جہاں ڈیلیوری ہو رہی ہے ایسے جگہوں کو چن چن کر مارے کہ تاکہ آگے کی نسل ہی نہ آئے, نیکسٹ جنریشن ہی نہ آئے. ایسا چن چن کر مارنے والا کوئی وحشی درندہ ہی ہو سکتا. ایک یہودی, حدیث کے اندر ہے, ایک یہودی پتھر لیا اور اس بچی کے سر میں مارا, ایسا زوردار مار کہ زبردست چوٹ آ گئی, بچی کی سانس ختم ہونے والی ہے, لاسٹ سٹیج. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا, لفظ آتا ہے فجیء بہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبہا رمق کمانا, جان ابھی تھوڑی باقی ہے, بات کرنے کی سچویشن میں بھی بات بھی نہیں نکلتی ہے, خرخراہٹ بولتے نہیں, سکرات کے عالم کی وہ ہچکی, لاسٹ ہچکی سے پہلے جو خرخراہٹ گلے سے وہ قربانی میں جانور کو ذبح کرنے کے بعد آواز آتی نا, ویسی آواز آ رہی ہے, تھوڑی سی جان باقی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ ایریا معلوم کون سے ایریا میں مار لگا کیا بول کے, ویسا ہوشیار بھی رہنا بڑے رہے تو حضور اپنے گود میں ڈال لیے کہ بچے خون بہتا ہے سر سے, تو مرنے والی چاہے کیا علاج کرے, جب ایک کرنے نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے کون بیٹی مارے سو تجھے, انہیں کیا بول کو ایک نام لے کو پوچھے. صحابی بولتے ہیں ایک متعین ایک یہودی کا نام بول کو حضور پوچھے, بچی سے اٹھائی نہیں کرے جیسے سر ہلائی. دوسرا ایک نام لے کے پوچھے حضور کو معلوم تھا, اندازہ تھا یا تو انہیں کر کے, نہیں سر اٹھائی, حضور کو دیکھی نہیں کرے جیسا کہ. تیسری مرتبہ حضور ایک اور نام لیے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ فخفضت رأسها, انہیں سر کو ایسا نیچے کی, جی ہاں بول کے اشارہ کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً صحابہ کو بھیجے, یہود کو ارسٹ کر کے لایا گیا, معلوم کیا گیا, انہیں بھی اقرار کر لیا ہوں میں ماریا سچ بول, تو اس کو موت کی سزا دے دی گئی, یا بچی بھی مر گئی, اس کو بھی موت کی سزا دے دی گئی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا معمولی بات نہیں ہے, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً, ایمان والوں تمہارا سخت ترین دشمن یہود ہی ہوں گے, یہود سخت ترین دشمن ہوں گے. ہاں یہود میں بھی بعض لوگ کچھ اچھے دل کے ہوتے ہیں, وہ ذرا بدلتے ہیں, ذرا ایسا ہوتے ہیں, تو وہ ہے یقیناً, کیونکہ قرآن میں چل رہا لیسو سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ, قرآن میں چل رہا بولے ہیں پورے یہود برابر نہیں, ذرا یہود اچھے بھی ہیں, آج ہیں مخالف فلسطین کی حمایت نہیں کرنا کر کے بولنے کے ملک کے اندر وہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں, وہ لوگ فلسطین کی حمایت میں سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں, کتنے سارے لوگ کھڑے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی ہم کو معلوم ہے, وہاں یونیورسٹی بالکل مخالف, چاروں طرف سے اس ملک میں فلسطین کی حمایت کرنے کی اجازت نہیں, لیکن وہ بچے کئی 100 بچے وہاں پڑھنے والے, کیا آزاد ذہن کے مالک بچے, مسلمان نہیں غیر مسلم بچے,
باقاعدہ چادر ایک کپڑے بچھا دیے ہیں نیچے ان کے یونیورسٹی کے اندر ایک روڈ میں، کپڑے میں باقاعدہ نام لکھ رہے ہیں، ایک ایک کا نام، فلسطین کے اندر شہید ہوئے 10,000 کا نام لکھ رہے ہیں، عمر کے ساتھ 3 سال سے 2.5 سال سے لے کے 90 پر 7 سال تک کا بھی پورے کے پورے نام لکھتے جاتے ہیں اور مائک میں اناؤنس کرتے جاتے، پڑھتے جاتے. پڑھنے والی وہ بچی اتنی آزاد مزاج کی، لیکن وہ رو رہی ہے، وہ بل بلا کے رو رہی ہے بچوں کے نام پڑھ کر. جی ہم تو بولتے ہیں، ہم قرآن کے اندر تفسیر کے اندر بیان کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جب فرعون کو بتایا گیا کہ ایسا ایک آنے والے ہیں، ان کی تمہاری حکومت کو پلٹنے والا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، ویسا کیا بول کے بڑا سنگ دل فرعون، وہ سب ہمیں سنے تک ایسا کون تو بھی کر سکتا ہے، کیا کر کو ہم نے یقین نہیں ہو سکتا تھا. بچوں کو کون بھائی مارنے جاتے؟ بچوں کو مارنا کا تو وہ سا مذہب والا رہتے، بچوں کو سب مارے گا نہیں. دشمن بول کو سامنے کون مقابلے کو آتا ہے کہ لڑنے کے لیے مقابلے میں، اسے تو لڑ سکتا، بچے کو جا کون مارے گا؟ کیا یقین نہیں کر سکتے تھے ہمیں. وہ زمانے کے لوگ کرے سو فرعون کریا سو، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم ويذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم. علا فی الارض، بڑا تکبر کیا، گھمنڈ کیا فرعون. وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، جو کمزور ہے نا، طاقتور لوگ، ان کو مارے کچلے. خالی اتنا نہیں، یذبح ابناءهم، جو کمزور ٹیم تھی ان کے بچوں کو ذبح کر دیے. قرآن میں بولا گیا، ہمیں پڑھتے ہیں، آپ بھی سنے، میں بھی سنا ہوں، بارہا ہمیں سنے ہیں. لیکن ایسا ہو سکتا کہ ہمارے جیتے جی ہماری آنکھوں کے سامنے اس زمانے کے اندر ہو سکتا کہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یذبح ابناءهم ولا، سورہ قرآن کریم کے اندر سورۃ البروج ایک سورت ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود. اصحاب اخدود کا واقعہ بڑا مشہور، بہت لمبا واقعہ، پوری سورت آپ اٹھا کر پڑھ لو، اس کی تفسیر پڑھ لو. ایک واقعہ ہے، یہ ایک چھوٹے سے بچے کے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے پورا گاؤں مسلمان ہوا. اب وہاں کا بادشاہ بڑا تل ملا گیا فرعون کے جیسا، نہیں سب کو مارنا سوچ، مرانا سوچ، بول ڈیسائیڈ کر لیا. بڑے بڑے آگ کے گھڑے کھودے گئے، کھائی آگ کے بڑے بڑے گھڑے کھود دیے گئے، اس میں آگ جلا دی گئی، زندہ لوگوں کو اٹھا کے ڈال دیتے تھے اس میں. آنا وہ گھڑے کے پاس کھڑا کرنا، پوچھنا تیرا ایمان چھوڑ دیتا کیا؟ تو نہیں چھوڑنے تیار، نہیں گھڑے میں چھوڑنے تیار، صرف ادھر. ایک عورت اپنے ہاتھ میں معصوم ہاتھ کے بچے کو اٹھائے ہوئے آئی، مجھے یہ اصل میں بولنا تھا، ہاتھ کے بچے کو اٹھائے ہوئے ایک عورت آتی ہے، برابر وہاں تک آگے، ایمان مضبوط تھا، رتی برابر بھی کیا بھی نہیں، لیکن برابر گھڑے میں گرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ذرا ڈگمگایا گیا دل اس کا، ارے میں تو مرتو ایمان کی، یہ بچہ کیا کریا کرو، یہ بچہ کیا کریا کرو، میں اگر ایمان سے نہیں پھرتی گا تو مجھے بچے کے ساتھ ڈالنے جاتے، یہ بچہ بھی مرے گا نا. 1 سیکنڈ کے لیے دل میں ارادہ ہوا تو فوراً وہ بچہ. دنیا میں 4 بچوں کے بارے میں بہت مشہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دیا، ویسا یہ ایک بچہ بنی اسرائیل کے اور ایک بچے کے بارے میں حدیث میں حضور بولے ہیں، وہ 4 میں سے یہ وہ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اصبری یا اماں، امی صبر کیجئے، امی صبر کیجئے، فإنک علی الحق، فإنک علی الحق، آپ حق پر ہو، صبر کیجئے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، صبر کیجئے. فوراً وہ گھڑے میں چھلانگ لگا. بزرگان محترم، چلڈرنس ڈے واقعی اگر منانے کے قابل ہیں تو وہ بچے، فلسطین کے بچے، پورا کا پورا ملبہ دب گیا ہے، نہ ماں نہ باپ، خاندان کے کوئی بھی زندہ نہیں. 2.5 سال کا 2 سال کا بچہ، اس سے بڑھ کر ہرگز نہیں. یا رب یا رب یا رب، اس کے منہ سے کیسا نکلا ہے؟ اس کے منہ سے کیا ہمارے بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں؟ 20 سال کے بچے کے منہ سے بھی ایسا کوئی حالت آ گئی بولے تو یا رب نہیں نکلے، کوئی دوسرا کچھ بکواس نکلے. اللہ حفاظت کرنا. ہماری تربیت کا حال، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک بچے کا پورا پاؤں جھلس گیا ہے حملے کی وجہ سے، ہاتھ میں یہاں زخم، یہاں چہرے میں آدھا خون. ایمبولینس میں لا کے اتارتے ہیں، ہاسپٹل میں جانے سے پہلے ایمبولینس سے اترتے ہی فوراً سجدہ کرتا ہے، اٹھ کے کھڑ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بول کے اندر جاتا ہے. ان کا ایک عجیب ایک منتر کے جیسا، وہ سننے کے بعد اس کی طاقت سمجھ میں آتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کیا طاقت ہے اس کی. پورا کا پورا خاندان چلا گیا الحمدللہ. بھائی مر گیا ہے، سب کو خوشی سے بولتے ہوئے پھرتا ہے کہ بھائی شہید ہو گیا، میں بھی چلا جاؤں گا 2-3 دن میں، میرے حملہ ہو کر کسی نہ کسی حملے میں بھی جاؤں گا، لیکن مجھے اس میں فخر ہے، اس میں حق پر لڑتے ہوئے. وہاں سے جانے کے 1000 آپشن ہیں لیکن نہیں جا رہے ہیں، حق پر لڑتے ہوئے، اللہ کے دی ہوئی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے. نہیں، میں کیا بولنا چاہتا ہوں، بڑی بات بولنا چاہتا ہوں.
चिल्ड्रंस डे मनाने का अगर हक़ है बोलो ना, उन बच्चों का हक़ है, उन माँ बाप को वो हक़ पहुँचता। ऐसा ईमान, ऐसे ईमान की तरबियत करके रखे हैं ना, ईमान के साथ उनको ऐसा जो पाले हैं उनको हक़ पहुँचता है। वाकई कितने हज़ार बच्चे कहते हैं कि लाखों के हिसाब में बोलते हैं, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ, मैं 1 लाख से ज़ायद बच्चे कहते हैं कि ज़हनी एतबार से मरीज़ हो गए हैं। उनके सामने 24 घंटे दिन में रात में इधर ये हाल, ये इधर वो हाल, इधर ये हाल, इधर हमला, इसका हाथ टूट गया, उसकी जान जाते हुए, ये देख 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 के ज़हनी बीमार, तनाव के शिकार हो गए बच्चे। 7,000 से ज़ायद बच्चे बेघर हो गए, उनके कोई भी नहीं, अब ना घर ना माँ बाप, कोई भी नहीं खानदान। बाप सुत्ती हाथ में लेके, सुत्ती अल करके बोलते हैं हमें, सुत्ती हाथ में लेके वो मलबे को मार मार के ढूंढता है, अपने बच्चों का नाम लेता है, या साथ, या सलमा, कहीं हैं तो मुझे जवाब दो, जवाब दो। लाशों में जाके बच्चे अम्मी 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 बोल के चीख चीख के तलाश करते हैं बच्चे। एक एक का चेहरा खोल खोल के उनको बताया जाए, ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, उसको बुलाकर जरा इधर आओ, जरा देख कर बोलो। तलाश करते 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 एक जगह देखा, उसका बच्चा है, सब देखा, रोना तो ऑटोमेटिक आना था, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम बोले दिल में रहम है तो आएगा, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। ये कैसा आता है, क्या दिल, उनके दिल के अंदर क्या कैफियत होगी। मुझे क्या असल में क्या बताना है आपको, हमारे यहाँ अभी यानी हमारे आमाल का, हमारे भलाइयों का, हमारे अखलाक का, ईमान की मजबूती का, ये सारी चीज़ों का दिवालिया निकल गया है। दिवालिया निकल गया है बोले तो क्या भी नहीं कर को ख़त्म हो लगा है, मतलब उर्दू में वो ताबीर दिवालिया निकल गया है। हमें यहाँ दिवाली के सिलसिले में यहाँ हमारे यहाँ खुशियों का चर्चा चलता है कि फ़लाँ प्रोग्राम करते हैं, फ़लाँ ये करते हैं। मुसलमान बच्चे अपने व्हाट्सएप के अंदर ग्रुपों में शेयर करने का हम ये देख रहे हैं। क्या रोना है, हम किस पे जाके रोना है, क्या रोना है, समझ में नहीं आता। हमारे बच्चों की भी अगर वैसी तरबियत हमें कर दी है तो हमारे बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाने के काबिल हैं, वरना उस दिन तक हरगिज़ काबिल नहीं हमारे बच्चे चिल्ड्रंस डे मनाने के। उनके दिल के अंदर ईमान की वो मजबूती अगर नहीं है तो फिर मनाने का क्या मतलब, क्या पार्टियाँ, चिल्ड्रंस डे और उसमें अल्लाह हिफाजत करना। ये गुज़श्ता साल तफसील के साथ दिवाली के बारे में इसी उन्वान से आपसे बात किया था कि दिवाली मुसलमानों की ईद नहीं। इस उन्वान पर आपको बहुत सारी बातें बताया, दोबारा वही बात बताने दिल नहीं करता। सिर्फ इतना याद रख लो आप, ऐसे मौके में खाने पीने भी अच्छे रहम दिल इंसान, वो बोलते हैं कि गैर है लाखों की तादाद में, उनके हक़ में, फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरा करते हुए, भूख प्यास सब बर्दाश्त करते हुए रोडों पर आ गए, कई जगहों में वो बैठे हैं। हम मुसलमान रहकर शर्म आनी चाहिए हमको, हमारे गैर उन बच्चों के लिए इतना रहम करते हैं, तो हम मुसलमान रहकर वो बच्चे मरे तो मरते हैं, लेकिन यहाँ सेलिब्रिटी बाकायदा चलेगा, हालांकि हमारी ईद नहीं, वो हमारी ईद ही नहीं है। ऐसे मौके में नहीं बच्चों की ख्वाहिश के वास्ते कुछ पटाखे, नहीं बच्चों की ख्वाहिश के वास्ते बोलो, उन बच्चों का किस्सा बोलो, उन बच्चों की हालत बताओ। ये है सही माने में ये उम्र अभी बच्चा है, बच्चे की खुशी की वजह से फ्री में आ गए पटाखे, उस वास्ते फोड़े नहीं, सब बेकार फेंकने का कहीं। ऐसे हज़ारों किस्म के बहाने करके हमें कुफरिया शिरकिया अमल में हम चले जाते। इसीलिए मैंने अब जो आपको बता रहा हूँ मैं, ऐसे ही मैं भी सबक लेके तकरीबन 2 हफ्तों से मैं बाकायदा व्हाट्सएप के अंदर एक ग्रुप भी शुरू कर दिया कि रोज़ाना एक कहानी, रोज़ाना एक वाक़या, उस वाक़ये के ज़रिए से सबक, उस वाक़ये के ज़रिए से सबक हम अपने बच्चों की तरबियत करना, उनके अंदर ईमान ले आना। बैठकर 1 घंटे में लेक्चर देके उनको सुधारना बोले तो नहीं हो सकता। ज़रा के तरबियत, उनकी तरबियत का वो असर हम देख रहे हैं। उसमें हुफ़्फ़ाज़ हैं, साथ ही साथ डॉक्टर भी हैं, उसमें हुफ़्फ़ाज़ हैं, साथ ही साथ इंजीनियर भी हैं। 99% मार्क लेके पूरा गाँव जश्न मनाया था एक बच्ची की ज़बरदस्त रिकॉर्डिंग के लिए, पढ़ाई के एतबार से। अब वो बच्ची भी नहीं रही, अब वो बच्ची भी शहीद हो गई। हम अपने बच्चों को ये सब वाक़यात बोल के हम अपने बच्चों के अंदर ये हौसला, ये हिम्मत पैदा करें कि कुछ करने के लिए तुम्हें, पार्टियां मनाने के लिए नहीं, खाली खुशियां मनाने के लिए नहीं, पैसे खर्च करने उड़ाने के लिए नहीं, कुछ करने के लिए, कुछ करके दिखाओ, ये बताना है। तो उसके लिए बोल के कहानियों का सिलसिला शुरू किया, रोज़ाना उसके अंदर एक कहानी डाल दी जाती है। खैर, मैं असल में एक बात ये भी बोल देना है आपको, हमारे बच्चों की हालत बहुत ख़राब। क्या ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अंग्रेज़ी पढ़ लेंगे, वो अंग्रेज़ी भी स्कूल के सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो हमारे अपने बच्चों को उर्दू सिखाना चाहिए। तमिलनाडु में है तो तमिल भी सिखाना चाहिए, उर्दू सिखाना चाहिए। उर्दू के अंदर बेशुमार मवाद है कुरान हदीस के सिलसिले में, उनको सिखाना चाहिए। घर में अगरचे कि आपको फ़ीस देनी पड़े, अगरचे कि आपको उसके लिए वक्त देना पड़े, मगर ज़रूर सिखाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें कहीं सुनी गई उससे ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाया। आमीन। जो हज़रात सुन्नतें पढ़े वो सुन्नत